السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ خالد اور گلناز کو اپنے نئے گھر میں آئے بہت سے دن گزر چکے تھے۔ جہاں ان کا گھر تھا یہ جگہ شہر سے الگ اور سنسان علاقے میں تھی۔ اس علاقے میں گھروں کی آبادی بہت کم تھی اور یہاں کے لوگ بھی ایک دوسرے سے زیادہ میل جول نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گلناز اور خالد اس گھر میں خوش تھے، ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس رات خالد اور گلناز اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے جب گلناز کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا گویا کمرے کے باہر کوئی چکر لگا رہا ہو۔ کچھ دیر گلناز اس قدموں کی آوازیں سنتی رہی۔ اس نے خالد کو ایک نظر دیکھا جو سو رہا تھا۔ گلناز بنا آواز پیدا کیے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے صحن میں آ گئی، لیکن اسے صحن میں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ گلناز واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی اور کچھ ہی قدم چلی ہوگی اسے اپنے پیچھے کسی اور کے بھی چلنے کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر گلناز جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ صبح خالد کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی پریشان لگ رہی تھی تو خالد نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے گلناز، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ خالد کی بات سن کے گلناز چونک گئی اور کہنے لگی، نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گلناز گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ کسی نے مین دروازے پر زور سے دستک دی تو گلناز چونک اٹھی۔ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ ابھی خالد کا بھی واپس آنے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ گلناز انہی باتوں کو سوچتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ گلناز کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی لیکن اسے باہر کوئی دکھائی نہیں دیا، تو وہ دروازہ بند کر کے صحن میں رکھے صوفوں پر آ کے بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ باہر تو کوئی دکھائی نہیں دیا تھا تو پھر دروازے پر دستک کس نے دی تھی، اور کل رات وہ کون تھا جو کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اسی وقت گلناز کو لگا جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی موجود ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کمرے میں تو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بات جیسے ہی اس کے ذہن میں آئی تو اسے ایک انجان سا خوف محسوس ہوا اور وہ ڈرتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اور جب گلناز اس کمرے تک پہنچ گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کمرے کے اندر ایک انتہائی بد شکل عورت سیاہ لباس میں ملبوس کھڑی تھی اور اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی گویا آگ کی لپیٹیں ہوں۔ گلناز کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھی اور خالد اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کا دوست ڈاکٹر عدنان بھی تھا۔ گلناز ان دونوں کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور خالد سے کہنے لگی، آپ کب آئے؟ پھر خالد نے جواب دیا، مجھے آئے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی ہے، تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، گلناز نے مختصر سا جواب دیا۔ تو گلناز، کیا آپ بتا سکتی ہو کہ بے ہوش ہونے سے قبل آپ کے ساتھ کیا ہوا جس کے بعد آپ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی؟ اس بار ڈاکٹر عدنان نے گلناز سے پوچھا۔ تو گلناز سوالیہ نظروں سے خالد کو دیکھنے لگی۔ پھر خالد کے کہنے پر، ہاں بالکل، بتاؤ یہاں کیا ہوا تھا؟ خالد کی بات سننے کے بعد گلناز نے شروع سے لے کر اپنے بے ہوشی تک کا پورا قصہ سنا دیا اور اس درمیان خالد اور اس کا دوست عدنان پوری توجہ سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب گلناز نے اپنی بات مکمل کر لی تو عدنان نے اس سے کہا، اچھا گلناز، اب آپ کچھ دیر آرام کریں اور خالد آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عدنان کمرے سے باہر نکلنے لگا اور اس کے ساتھ خالد بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ خالد، تمہیں ایسا لگتا ہے کیا ایسا کوئی چکر ہو سکتا ہے اس گھر میں جیسا گلناز کہہ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس گھر میں کوئی عاصف وغیرہ موجود ہو۔ اگر ایسا ہے تو اب تک میرے ساتھ تو کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا، اور گلناز جس کمرے کا کہہ رہی ہے وہ تو تم نے بھی دیکھا تھا، جب ہم آئے تھے تو وہ کمرہ بند تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اکیلے پن کی وجہ سے وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہو۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ خالد نے عدنان سے پوچھا۔ بالکل، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ تم کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو تاکہ اسے اکیلے پن کا احساس نہ ہو پائے۔ عدنان نے خالد کو مشورہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا رہ گیا۔ بہت سے دنوں تک خالد سائے کی طرح گلناز کے ساتھ رہا اور پوری محنت سے گلناز کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی محنت اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ گلناز اپنے ساتھ آنے والے واقعے کو بھولنے لگی تھی۔ خالد کسی کام سے باہر جاتا تو گلناز اکیلے گھر میں کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتی۔ خالد اور گلناز رات کے کھانے سے فارغ ہو کے اب سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی تو خالد نے جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے عدنان کھڑا تھا۔
عدنان کو دیکھتے ہی خالد نے کہا تم اس وقت؟ عدنان نے رازدار انداز میں جواب دیا ہاں یار بہت ہی ضروری کام تھا۔ اتنے میں گلناز بھی ان کے پاس آ گئی اور عدنان کو دیکھ کر بولی عدنان بھائی آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ گلناز عدنان کے اس طرح بے وقت آنے سے حیران تھی۔ کچھ دیر میں گلناز کافی بنا کر لے آئی اور کافی میز پر رکھتے ہوئے بولی اب آپ لوگ یہ کافی پئیں، میں سونے جا رہی ہوں، تو اب بتاؤ بھی کہ اتنا بھی کیا ضروری کام پڑ گیا جو اس وقت یہاں آنا پڑا؟ گلناز کے جاتے ہی خالد نے عدنان سے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہنے لگا یار میں جانتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کی نظروں میں بظاہر کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہو اور اسی لیے تم کبھی نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی یعنی گلناز کو تمہاری حقیقت کے بارے میں خبر ہو جائے اور وہ تم سے نفرت کرنے لگے، لیکن میں کیا کرتا، کام ہی کچھ ایسا پڑ گیا کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ عدنان نے خالد کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس سے کہا۔ خالد اور عدنان بہت ہی گہرے دوست تھے۔ بظاہر عدنان ایک ڈاکٹر اور کسی اسپتال میں کام کرتا تھا اور خالد بظاہر کوئی سرکاری دفتر میں ملازمت کرتا تھا، لیکن در حقیقت میں یہ دونوں خطرناک خونی تھے جو چند پیسوں کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے تھے، اور یہ دونوں اپنے اس کام میں اتنے ماہر تھے کہ ایک بار کام ہو جانے کے بعد کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کام ان کا انجام دیا ہوا ہے۔ اور آج بھی عدنان ایسے ہی کام کے بارے میں خالد کے پاس آیا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا کام ہے؟ خالد نے عدنان سے پوچھا۔ یہ دیکھو یہ ایک 20 سالہ لڑکا ہے اور اس وقت یہ کسی کالج میں پڑھ رہا ہے اور ہمیں اسے 2 سے 3 دنوں کے اندر اس دنیا سے اٹھانا ہے اور اس کام کی ہمیں اچھی قیمت ملنے والی ہے۔ عدنان نے ایک تصویر میز پر خالد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ خالد نے ماہرانہ نظروں سے میز پر رکھی تصویر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے عدنان کو بولا کام مشکل نہیں ہے لیکن یہ لڑکا ہے کون؟ اس سے ہمیں کیا کہ یہ کون ہے اور وہ اسے کیوں مروانا چاہتا ہے؟ ہمیں تو بس اپنے پیسوں سے مطلب رکھنا ہے جو اسے مار کے ہمیں ملنے والے ہیں۔ تم اب یہ بتاؤ کہ یہ کام ہمیں کب سے اثر انجام دینا ہے؟ تو میں کل تمہارے گھر میں آ کے تم سے ملوں گا اور تمہارے گھر میں لائے عمل مرتب کریں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عدنان اٹھا اور خالد بھی اس کے ساتھ اٹھا اور دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ گلناز نے جب خالد کو کمرے کی طرف آتا دیکھا تو فوراً اپنی جگہ پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی گویا سو رہی ہو، جو کہ کافی دیر سے خالد اور عدنان کے بیچ میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ خالد جب کمرے میں داخل ہوا تو گلناز کو سوتا دیکھ کر یہ سوچ کے مطمئن ہوا کہ یقیناً گلناز نے اس کے اور عدنان کے درمیان ہونے والی باتیں نہیں سنی ہوں گی، اور پھر خالد اپنی جگہ میں جا کر سو گیا، جبکہ دوسری طرف نیند گلناز کی آنکھوں سے دور جا چکی تھی۔ گلناز خالد کو ایک ہوش مند، نیک اور محبت کرنے والا انسان سمجھتی تھی، لیکن خالد کی حقیقت جان کر اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں کیسے ایک قاتل شخص سے محبت کر سکتی ہوں جو دولت کی ہوس میں حلال و حرام کے بیچ کا فرق بھی بھول گیا ہو۔ گلناز کے لیے اب ایک پل بھی خالد کے ساتھ گزارنا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ گلناز حفظ قرآن اور 5 وقت کی نمازی عورت تھی اور اس کا تعلق ایک نیک اور شریف گھرانے سے تھا۔ گلناز نے یہ رات کھلی آنکھوں میں گزاری۔ صبح خالد نہا کے ناشتے کی میز پر آیا تو گلناز جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کہیں جا رہی ہو کیا؟ گلناز صبح ہی صبح تیار ہوئی اور خالد نے گلناز سے پوچھا۔ جواب میں گلناز نے کہا ہاں میں جا رہی ہوں اپنے گھر۔ اپنے گھر مطلب؟ خالد نے چونکتے ہوئے پوچھا تو گلناز کہنے لگی ہاں خالد، میں نے کل رات تمہاری اور تمہارے دوست کی سب باتیں سن لی تھی اور اس لیے تمہاری حقیقت جاننے کے بعد میں اور ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گلناز کی باتیں سننے کے بعد خالد کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ رہا ہو۔ گلناز اس کو چھوڑ کے جانے کا کہہ رہی تھی جو کل تک بات کرنے کے لیے اس سے اجازت لیتی تھی۔ خالد خود کو سنبھالتے ہوئے گلناز سے بولا گلناز تم ذرا میری بات سنو، لیکن گلناز کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ گلناز کہنے لگی نہیں خالد، اب میرے پاس تمہاری باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میں تمہارے یہ حرام کی کمائی کے گھر میں اور نہیں رہ سکتی۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو اور تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی خالد کا غصہ بے قابو ہو گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ گلناز کو دے مارا اور وسیلے انداز میں کہنے لگا تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ اپنے اس بوڑھے باپ کے گھر میں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں تمہاری جیسی 10 عورت کو اس گھر میں لا سکتا ہوں۔ خالد یہ کہتے ہوئے غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ خالد نے کار عدنان کے گھر کے باہر روک لی اور خود اندر چلا گیا۔ عدنان اندر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خالد کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے خالد، اتنی جلدی آ گئے آج؟ عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر خالد نے اسے جواب دیا ہاں یار، کل والی بات کو لے کر میں اور گلناز کے بیچ میں صبح ہی صبح جھگڑا ہو گیا اور میں غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔
عدنان، کل رات گلناز نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ اب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور میں بھی اسے کہتا ہوا آیا ہوں کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یار تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ ذرا سوچو، اگر گلناز اپنے گھر چلی گئی اور اس نے تمہیں چھوڑ کے جانے کا اسباب اپنے والدین کو بتایا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح پولیس کو بھی ہمارے بارے میں خبر ہو سکتی ہے۔ خالد کہنے لگا، اس بات کی تم بالکل فکر مت کرو۔ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ اگر گلناز گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس تم رات میں تیار رہنا، میں اپنے گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ اگر وہ گھر میں نہ ہوئی تو میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب ذرا اس لڑکے کے بارے میں سوچو کہ ہمیں اس کو کس طرح ٹھکانے لگانا ہے۔ خالد نے اپنی جیب سے وہ تصویر نکالتے ہوئے کہا جو گزشتہ رات عدنان نے اس کو دی تھی۔ اس کے بعد دونوں اپنے نئے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگے اور شام تک یہ دونوں اسی کام میں لگے رہے۔ جب خالد عدنان کے گھر سے واپس اپنے گھر لوٹا تو مکمل رات ہو چکی تھی۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا جو گلناز جاتے وقت دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کے گئی تھی۔ خالد صحن میں کھڑے ہو کے زور سے چلایا، گلناز! لیکن گلناز گھر پر نہیں تھی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور عدنان کو فون کرنے لگا۔ عدنان کے فون اٹھاتے ہی خالد نفرت بھرے انداز میں اس سے کہنے لگا، عدنان، وہ گلناز کی بچی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کا باعث بنے، اس لیے تمہیں اب میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تم ابھی جا کر اس کے گھر والوں سمیت اس گلناز کو بھی جان سے مار دو۔ خالد کی یہ بات سن کر عدنان بالکل حیران رہ گیا اور خالد سے کہنے لگا، یار گلناز تمہاری بیوی ہے اور تم تو اس سے بہت پیار کرتے ہو۔ نہیں، اب وہ میری بیوی نہیں رہی اور تم تو جانتے ہو دولت کے آگے میرے لیے کوئی رشتہ اور کوئی جذبات معنی نہیں رکھتے۔ تم بس ابھی جا کے اس کی فیملی سمیت ختم کر دو اور کام ہوتے ہی مجھے فون کر لینا۔ یہ کہتے ہی خالد نے فون بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا گویا اوپر والے کمرے میں کوئی موجود ہو جس میں ہر وقت ایک زنگ آلود تالا لگا رہتا تھا۔ خالد تیز قدموں سے اس کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خالد اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کمرے میں اتنی شدت سے جلی ہوئی گوشت کی بو اٹھ رہی تھی کہ خالد کے لیے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ خالد فوراً کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا تو دروازہ یکدم خود بند ہو گیا۔ خالد زور سے دروازے کو پیٹنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے خالد کو اپنے پیچھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کر رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک ادھ-جلی عورت کھڑی تھی اور اس کی سرخ اور خوفناک آنکھیں خالد پر مرکوز تھیں۔ خالد میں اب اتنی بھی سکت نہ تھی کہ وہ خود کو بچائے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ اس وقت خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ عورت خالد کے قریب پہنچ گئی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ خالد کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس عورت کے ہاتھ رکھتے ہی خالد کو اپنے پورے وجود میں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں خالد اس دنیا سے بے سود ہو کے زمین پر گر پڑا۔ عدنان اپنی کار کو انتہائی تیز رفتاری سے گلناز کے گھر کی طرف بڑھا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی کار کے آگے کوئی کھڑا نظر آیا تو اس نے فوراً کار روک دی اور کار میں بیٹھے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو برا بھلا کہنے لگا اور پھر کار سے اتر کر باہر آ گیا اور اس شخص سے کہنے لگا، تمہیں مرنا ہے کیا جو یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ لیکن سامنے کھڑے شخص نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو عدنان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا منہ پلٹا۔ جیسے ہی عدنان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ اس شخص کا چہرہ پوری طرح جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے آگ جل رہی ہو۔ عدنان گھبرا کے پیچھے ہو گیا، پھر فوراً دوڑ کے اپنی کار میں بیٹھ گیا اور اسے اسٹارٹ کرنے لگا، لیکن کار اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں سے دو آگ کے شعلے نکلے اور کار پر جا گرے اور ان کے گرتے ہی کار کو مکمل آگ لگ گئی اور کار کے ساتھ عدنان بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح خالد کے گھر کے سامنے ایک لاش لٹک رہی تھی اور یہ لاش خالد کی تھی۔